مسیح یسوع کے بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے مقدس یونا کی کتاب، اس کے پہلے باب کی پہلی اور دوسری آیت میرے ساتھ نکالیے گا۔ مقدس یونا کی کتاب، اس کا پہلا باب، پہلی اور دوسری آیت۔ خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ خداوند کی برکت اس کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج میں جس شخصیت کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کو ہوں، جس کے بارے میں ہم خداوند کا کلام سنیں گے، وہ یونا نبی ہے۔ یونا نبی جس کا دورانیہ جو ہے وہ یربام بادشاہ کے دور میں وہ نبی ہوئے، اور زبولون کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور اس کو خداوند خدا نے ایک خدمت کے لیے چنا، اور اسے اس حوالے میں جیسے آواز آتی ہے کہ اٹھ اور نینوا کو جا اور وہاں پر جا کر منادی کر۔ اب وہ یونا جو ہے اٹھتا ہے، نہ چاہتے ہوئے اٹھتا ہے اور اٹھ کر چھل پڑتا ہے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نینوا کو جانے کی بجائے وہ ترسیس کو چلا جاتا ہے۔ اب یونا ترسیس کو بھاگا، اس نے ٹکٹ کٹایا، جہاز میں بیٹھ گیا اور سمندر میں سفر شروع کر دیا۔ اب اگر ہم نینوا شہر کے تعلق سے دیکھتے ہیں جہاں پہ اس کو جانے کو کہا گیا، تو نینوا جو ہے وہ وہاں پر اسوری جو تھے وہ مقیم تھے، اسوری باشندے تھے۔ اب وہ سمندر میں تھا، یونا نینوا کی طرف جا رہا تھا، اور جاتے ہوئے راستے میں کیا ماجرا پیش آتا ہے کہ وہ جہاز میں بڑے مزے سے سو گیا اور طوفان برپا ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے منصوبے کے خلاف جا رہا تھا۔ خداوند نے اسے کہیں اور جانے کو بھیجا، لیکن وہ کسی اور طرف جا نکلتا ہے۔ وہ خدا سے بھاگ کر جا رہا تھا۔ لیکن اگر ہم زبور 139 دیکھیں اور اس کی 7ویں آیت سے 10ویں آیت تک دیکھیں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ کوئی بھی خدا کی حضوری سے بھاگ کر نہیں جا سکتا۔ وہ جدھر کو مرضی چلا جائے، خداوند خدا وہاں موجود ہوتا ہے۔ جب وہ بھاگ کر جا رہا تھا تو وہ سمندر کی لہروں میں پھنس گیا۔ وہ کیا پھنسا؟ اس نے پورے جہاز کو پھنسا دیا، اس میں اس کے سارے مسافروں کو پھنسا دیا، اور وہ سارے کے سارے مشکل میں پڑ گئے، اور آپس میں یہ بات چیت کرنا شروع کر دی کہ یہ مصیبت کس کے سبب سے آئی ہے۔ انہوں نے چیزیں پھینکنا شروع کر دی، جو کچھ ان کے پاس تھا، کہ شاید ہم اس کو جہاز سے پھینکیں گے، سمندر میں پھینکیں گے۔ اناج پھینکا، دوسری چیزیں پھینکی کہ جہاز کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے، لیکن جہاز جو ہے وہ ڈگمگا رہا تھا، وہ ہچکولے کھا رہا تھا، وہ ڈوب رہا تھا، پانی جو ہے اس کے اندر آ رہا تھا۔ تو انہوں نے پھر جب اپنے ارد گرد دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سارے مصیبت میں ہیں، سارے اپنے اپنے خداؤں کو پکار رہے ہیں، لیکن ایک ایسا شخص جو کہ سویا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ اب وہ اسے اٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں، اٹھ، دیکھ کتنا طوفان ہے، تو بھی اپنے خدا کو یاد کر۔ اور اس سے پھر بات چیت کرتے ہیں کہ یہ مصیبت ہم پہ کیسے آئی۔ وہ یہاں پر اس بات کا اقرار کرتا ہے، اس نے اقرار کیا، اس نے کہا کہ یہ مصیبت میری وجہ سے ہے، کیونکہ میں خدا کا انکاری ہوں، میں نے خدا کے حکم کو توڑا ہے، میں نے خدا کے حکم کی عدولی کی ہے، میں خدا کا حکم عدول ہوا ہوں، میں نے خدا کے حکم کو توڑا ہے، اس لیے یہ آفت تم پر آئی ہے۔
सो मुझे उठाओ और मुझे समंदर में फेंक दो। उससे सवाल होना शुरू हो गया कि बता तू कौन है, तेरा पेशा क्या है, तू कहां से आया है, तेरा वतन क्या है, तू किस कौम से है। जब उसने सब कुछ बता दिया तो उसने हल भी बताया कि मैंने नाफरमानी की, इसलिए मुझे समंदर में फेंक दो, तुम बच जाओगे। और उन्होंने ना चाहते हुए मेरे अजीजों उसको समंदर में फेंका, और जो ही उसको समंदर में फेंका तो वो सारे का सारा समंदर जो है वो थम गया, पानी थम गया और सुकून हो गया। उसके बाद खुदा ने उसके लिए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक मछली का इंतजाम किया, मछली को मुकर्रर किया, और मछली ने उसे अपने अंदर निगल लिया। अब वो जब फेंका गया तो वो समंदर में जा रहा था, नीचे नीचे जा रहा था। जाते जाते जब मछली के मुंह में जाता है, तो अगर हम खुदावंद के कलाम में देखें तो मछली जो है वो बहुत बड़ी मछली थी। अगर हम हिब्रू को देखें तो वहां पे उसके तर्जमे में जाएं तो वो मछली जो है वो बहुत बड़ी मछली है जिसने उसे निगल लिया। और फिर हम कलाम अक़दस को देखते हैं कि वो 3 दिन रात मछली के पेट में रहा। अब यहां पर आकर उसकी जिंदगी का जो है वो टर्न पॉइंट शुरू होता है। वो यहां से आकर जब मुसीबत में है, जब परेशानी में है, तो वो खुदा मुझसे दुआ करता है कि, और कहता है, वहां पे तौबा करता है और फिर खुदा से दुआ करता है। अगर हम खुदा उनके कलाम में से यूना 2 बाब उसकी 1 आयत से लेकर 10वीं आयत तक देखें तो खुदावंद का बंदा यहां पर खुदावंद से दुआ करता है। और फिर अगर हम 2 बाब देखें तो 2 बाब की 7वीं आयत वो कहता है कि जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। जब हम खुदावंद से दूर चले जाते हैं, जब हम नाफरमानी में चले जाते हैं, फिर हम मुश्किल में भी पड़ते हैं, फिर हम परेशानी में भी पड़ते हैं, और यही कुछ खुदावंद के बंदा यूना के साथ हुआ। पताल में चला गया और इस दुआ में वो जिक्र करता है कि मैं पताल की तह में चला गया, फिर मैंने दुआ की और खुदावंद ने मेरी दुआ को सुना। मैं मुसीबत में था, मैंने खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी दुआ को सुना और मुझे समंदर की गहराई से उसने बचा लिया। आज मेरे अजीजों फिर वो दुआ करता है और खुदा उसके लिए एक खूबसूरत मौका मुहैया करता है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसकी दुआ कबूल की जाती है, क्योंकि खुदावंद के पास जब कोई आता है, जब गुनाहगार अपने आप को वापस मोड़ता है, रजूल आता है, तो खुदावंद उसकी इल्तिजा को सुनता है। चूंकि यूना ने नाफरमानी की, नाफरमानी का गुनाह किया, खुदा की हजूरी से भागा, उसके कलाम से भागा, उसके कलाम की बेहुरमती की, उसकी आवाज की बेहुरमती की, और फिर जब उसे ख्याल आया, जब मुसीबत में था, जब परेशानी में था, जब पताल में जा चुका था, जब समंदर की तह में जा चुका था, जब मछली के पेट में था, तो फिर वो ये बात कहता है कि जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। खुदा ने उसकी दुआ को सुन लिया, खुदा ने उसको जवाब दे दिया, और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मछली ने उसे दोबारा उगल दिया, बाहर आ गया, खुश्की पे उगल दिया। और फिर खुदा के मंसूबे जो हैं वो अटल हैं। खुदा ने जो काम आपसे लेना है वो लेना है। बास दफा हम पासबानी खिदमत में पासबान जो हैं, हम खुदा की आवाज को सुनते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि ये नहीं बल्कि मुझे इस तरफ को जाना चाहिए, मुझे ये काम पहले कर लेना चाहिए, ये तो ना भी हो तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये काम जरूरी है। हम अपनी राय को उसमें दाखिल करने की कोशिश करते हैं जिस तरह यूना ने किया। लेकिन मेरे अजीजों, मैं अपने हम खिदमत भाइयों से भी कहूंगा, आपसे भी कहूंगा कि हमें खुदा की आवाज को सुनना है। खुदावंद क्या कहता है? खुदावंद ने सैमुएल नबी को पुकारा, वो उस वक्त बच्चा था,
وہ خدا کی آواز کو نہ سمجھ پایا، لیکن یونا خدا کی آواز کو سمجھ چکا تھا، خدا کے کلام کو سمجھ چکا تھا، اور جانتے بوجھتے اس نے یہ غلطی کی، جس کا ذکر وہ آگے چل کر میں بیان کروں گا کہ وہ اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب پھر خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا، اور یونا نے وہ منادی جا کر کی، اسے اگلا اور پھر اسے کہا کہ جا، اور وہ نینوا میں جاتا ہے اور جا کر وہاں پہ منادی کرتا ہے کہ نینوا کے لوگوں 40 روز کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا۔ وہ اتنی منادی کرتا ہے، اور اس کے بعد جو منادی کی وہ خوبصورت منادی کس نے کی؟ نینوا کے بادشاہ نے کی۔ اور نینوا کا بادشاہ جو ہے وہ منادی کیا کرواتا ہے؟ پورے شہر میں منادی کروا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں توبہ کر لو، اپنے گناہوں کا اقرار کر لو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اور خدا جو ہے وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بے شک وہ یہودی نہیں تھا، بے شک وہ یہودی مذہب سے اس کا تعلق نہیں تھا، لیکن بادشاہ کیا کر رہا تھا؟ منادی کروا رہا تھا، اور خداوند نے نینوا کے لوگوں کو معاف کر دیا۔ اور پھر جب یونا ناراض ہوتا ہے اور کہتا ہے یہاں پہ کہ اے خداوند میں جانتا تھا کہ تو رحیم ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے، شفقت میں غنی ہے، تو نے ان کو چھوڑ دینا ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند نے نینوا کے لوگوں کو جب وہ رجوع لائے، جب انہوں نے توبہ کی تو انہیں معاف کیا۔ یونا نے توبہ کی مچھلی کے پیٹ میں تو خداوند نے اسے معاف کیا۔ نینوا کے لوگوں نے توبہ کر لی تو نینوا کے لوگوں کو معاف کر دیا گیا۔ آج خداوند کا کلام ایک ایک زندگی تک پہنچتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی وہ بات میں آپ تک ضرور پہنچانا چاہوں گا۔ لوکا 11 باب اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، نینوا کے لوگ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توجہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ آئیے، یونا سے بڑا جو مسیح ہے، وہ جو منادی کرتا ہے کہ آؤ لوگوں توبہ کر لو، آؤ لوگوں بچ جاؤ، خداوند کی طرف رجوع لاؤ، تو اگر ہم مسیح کی منادی پر بھی کان نہیں دھرتے تو میرے عزیزو، نینوا کے لوگ ہمیں کھڑے ہو کر مجرم ٹھہرائیں گے۔ ہم نے منادی پر توبہ کی، لیکن تم نے خداوند کے کلام پر دھیان نہیں دیا۔ آئیے، اگر کوئی توبہ سے ابھی تک دور ہے، خداوند سے ابھی تک دور ہے، تو خداوند کی حضوری میں آ جائیں اور خداوند خدا سے معافی کے طلبگار ہوں، کیونکہ ہم اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ ہم کہیں نہیں بھاگ سکتے، ہم جہاں جائیں گے وہاں خداوند ہوگا۔ سو ضرور ہے کہ ہم جہاں رہیں، جدھر جائیں، ہم خداوند میں رہیں اور اپنے آپ کو خداوند کے لیے وقف کریں۔ خداوند آپ کے لیے اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم بچ جائیں، اور ضرور ہے کہ ہم مسیح یسوع میں اپنی زندگی کو بسر کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قدوس مہربان آسمان اور زمین کے خالق مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، خداوند آج کی زندہ آواز کے لیے جو تیری طرف سے ملی، خداوند تیرا شکر کرتا ہوں۔ جنہوں نے آج خداوند اس کلام کو سنا ہے، اے باپ وہ اس کلام کے وسیلے سے اپنی زندگیوں کو بدل لیں۔ آج خداوند خدا توبہ تک نوبت آئے، وہ تیری طرف رجوع لائیں، تاکہ اے خداوند ساری برائیوں کو، ساری بدیوں کو چھوڑتے ہوئے وہ تیری طرف آ جائیں۔ جو برگشتہ ہو چکے ہیں وہ خداوند تیری طرف لوٹ آئیں اور خداوند تجھ سے برکات کو حاصل کریں۔ خداوند تیرا شکر کرتا ہوں اس سارے سسٹم کے لیے، نیشنل نیوز کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے۔ خداوند تو انہیں اور زیادہ برکت دے اور اپنے کلام کی بڑھوتی کے لیے انہیں استعمال کر۔ تیرے تمام خادمین کے لیے جو یہاں تیرے کلام کی منادی کرتے ہیں، خداوند تو ان کو بھی برکت دے۔ آج کا ہمارا جھکنا تیری حضوری میں مقبول ٹھہرے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے تو ایک ایک زندگی کو برکت دینا، تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کے نام میں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے،
جس طرح ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرا ہے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔